एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये फायर साइन के लिए रीडिंग है जो कि वीकली रीडिंग है। और हम देखेंगे कि 22 फरवरी से क्या सूरत हाल है। और मेरे पास जो कार्ड्स हैं यहाँ पे वो हैं एरीज, लियो और सजिटेरियस के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरीज से और देखते हैं कि हफ्ते का आगाज़ जो है वो क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। रीडिंग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी। 8 ऑफ कप्स, सन इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, टेम्परेंस इन रिवर्स। ओके, एक बात जो बहुत क्लियरली नज़र आ रही है वो ये कि एरीज़ जो हैं बहरहाल उनके अब पेशेंस लेवल जो है उनका वो ख़त्म हो चुका है और आपको इस बात की समझ आ गई है कि यहाँ पे जहाँ पे आप मौजूद हैं अपनी ज़िंदगी में इस टाइम के ऊपर, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है या आप कोई भी और जगह है जो कि पॉसिबली हो सकती है, तो बिल्कुल हद तक आपको यकीन आ चुका है कि अब ये सिचुएशन जो है यहाँ पे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, यहाँ से कोई उम्मीद लगाना जो है वो बेवकूफ़ी होगी। इसीलिए आप मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ पे हफ्ते के आगाज़ में ही कोई ना कोई ऐसा फ़ैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पे जो कि जिसकी बुनियाद बेसिकली डिससेटिस्फैक्शन है या जो गैर मुतमईन आपकी फीलिंग है वो है। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि जैसे कि मैं आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी भी बताती रहती हूँ, तो अभी 22 फरवरी से ही जो मरकरी की पोजीशन डायरेक्ट होने जा रही है। मेरा ये ख्याल है कि इट्स नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी डिसीजन। थोड़ा सा दिन गुजर लेने दें, फिर आप यकीनन अच्छे फैसला करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल है बहरहाल वो यही है कि हैप्पीनेस नहीं है। मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे ग्रेजुअली स्लोली आगे बढ़ना है और मुझे फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना है, क्योंकि बहरहाल यहाँ पे एक डीस्टेबिलिटी का फैक्टर जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड भी नज़र आ रहा है। डीस्टेबिलिटी भी एक ऐसा फैक्टर हो सकती है जो कि आपको मजबूर कर रही है कि आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए अपनी जगह बदल लें, जॉब छोड़ दें, जॉब कर रहे हैं तो बिज़नेस में आ जाएं, इस किस्म की सब बातें मुमकिन हैं। आगे दो कार्ड वेरी इंटरेस्टिंग इनफ के किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स है। दोनों किंग्स जो हैं उनकी एनर्जीज जो हैं यहाँ पे नेगेटिव हैं और जहाँ पे आप अपना टेम्पर लूज़ हो करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और वो सब बातें जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आपने महसूस की हैं, अब आप उनको मज़ीद होल्ड नहीं करना चाहते। और आप और इसमें मज़े की बात ये है कि जो भी बात आप कह रहे हैं वो आप इतनी सख्ती से और रिजिडली कह रहे हैं कि दूसरा जो है वो उसको बुरा मानने बगैर नहीं रह पाएगा। ये 2 दिन जो हैं इस किस्म के हैं जहाँ पे आपको ये सारी बातें सोचने की ज़रूरत है। ये 2 दिन जो हैं जिसमें यहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे है, आपको इस दिन काफ़ी मुहतात रहना चाहिए बातचीत करने में, लोगों के साथ डीलिंग्स करने में, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप उसका असर दूसरों पे तो नहीं डाल सकते, और बहुत चांसेस हैं कि यहाँ पे इन दिनों में आपकी किसी ना किसी से लड़ाई हो जाए। अपना टेम्परामेंट जो है ये 2 दिन अपना टेम्परामेंट कंट्रोल रखिएगा और ख़ास तौर पे फ्राइडे वाले दिन बहुत ज़रूरत होगी इस बात की कि आप अपने आप को मैनेज करें इस अंदाज़ में कि जो चीज़ें हैं जो आपको अपने तक महदूद रखने की या बातें हैं जो अपने तक महदूद रखने की ज़रूरत है वो अपने तक ही रखें। लास्ट डे जो है यहाँ पे टेम्परेंस इन रिवर्स है, ये भी यही बात कर रहा है कि आपको अपने पेशेंस का लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है और थोड़ा इंतज़ार करें, चीज़ों की डायरेक्शन ठीक चल रही है, इतना इम्पेशेंट ना हो, आप आहिस्ता आहिस्ता इन सब प्रॉब्लम्स में से निकल जाएंगे। यही एक बेसिक थीम है जो कि एरीज़ लोगों के लिए इस हफ्ते में मौजूद है। अब हम आगे मूव करेंगे और देखेंगे लियो। लेट्स सी के लियो लोग जो हैं वो इस हफ्ते में क्या करने जा रहे हैं और क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। और ये वीक है मेरे पास 22 फरवरी से ऑनवर्ड, एंड ऑफ द मंथ है। उसके बाद
ریڈنگ کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا چینل کو مت بھولیے گا. سو کوئین آف سورڈز ان ریورس, کمیونیکیشن کی بہت سخت شارٹیج ہے. 8 آف وانڈز ان ریورس, کنگ آف وانڈز, اور اس کے بعد ہے 9 آف کپس ان ریورس. اسٹرگلنگ سا ایک مومنٹم یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے. اسٹرینتھ کا کارڈ ہے لیو کے لیے, لیو کا اپنا کارڈ ہے. ہائی پریسٹس ان ریورس, کیا آپ کسی واٹر سائن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. نائٹ آف وانڈز, جیسے کہ میں نے ایک جنرل پرسپیکٹیو میں آپ کو یہ کہا کہ جیسے جیسے اب ٹائم گزرے گا اور مرکری اپنی سپیڈ جو ہے وہ دوبارہ سے گین کرے گا تو سب لوگوں کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. خاص طور پہ اگر آپ مرکری جو ہے وہ آپ کے چارٹ کے اندر اس قسم کی پوزیشن میں موجود ہے. یہاں پر لیو کے لیے بھی سارے ہفتے میں جو تھیم ہے لیک آف کمیونیکیشن, خاص طور پہ پہلے 2 دن جو ہے وہ کسی طرح کی بات چیت رکی ہوئی نظر آ رہی ہے. یا تو آپ کا موڈ نہیں ہے بات کرنے کو, یا مٹیریل نہیں ہے کانورسیشن کے لیے, یا پھر باوجود کوشش کے بھی کنیکشن اسٹیبلش نہیں ہو رہا. اور آپ حالانکہ وینسڈے والے دن اس بارے میں کوئی سیریس ایفرٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کو چانس نہیں مل رہا کہ آپ وہ چیز اچیو کر سکیں جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کمیونیکیشن کام کے متعلق ہو سکتی ہے, یہ کمیونیکیشن رومانس کے متعلق ہو سکتی ہے, یہ ٹریولنگ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ ٹریول کرنا چاہ رہے تھے ہفتے کے آغاز میں اور وہ نہیں ہو پایا کسی نہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے, یا اگر آپ ٹریولنگ پہ گئے بھی ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس میں ڈسٹربنس ہوئی ہے, یا جس کام کے لیے آپ نے ٹریول کیا ہے وہ مشن جو ہے وہ آپ کا سکسیزفل نہیں ہوا. اسٹرینتھ کا کارڈ ہے یہاں پہ فرائیڈے کے لیے. بہت زیادہ آپ اپنے انر ریسورسز جو ہیں, انرجی کے انر ریسورسز جو ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں سو دیٹ وہ جو پہلے 3-4 دنوں میں اگر کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو آپ اس کو مینیج کر سکیں. ہائی پریسٹس ان ریورس ہے. ناؤ از دا ٹائم کہ آپ اپنے آپ کو اوپن کریں اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں. اب خاص طور پہ جب یہاں نائٹ آف وانڈز ہے اینڈ آف دا ویک, تو اب ٹائم آ گیا ہے جس میں لیوز کو چاہیے کہ وہ کھل کے سامنے آئیں اور فل مومنٹم میں اپنے آپ کو محسوس کریں, اور انرجی جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہاں پہ آ کے اتنی اس میں اتنی زیادہ پریشر ڈیولپ ہو جائے گا جو کہ آپ کو ایک پروجیکشن کے انداز میں پش مل سکے گی. سو چاہے پہلے جتنے بھی معاملات رکے ہوئے تھے, آئی ریئلی بلیو کہ اس ہفتے کے اینڈ تک معاملات کافی حد تک جو ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گے اور سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. تو یہ تھی ریڈنگ جو کہ لیو سن لوگوں کے لیے تھی. اب ہم دیکھیں گے لاسٹ میں, اور لاسٹ میرے پاس فائر سائن ہے سیجیٹیریس, اور سیجیٹیریس کی ریڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے کے لیے کیا میسیجز ہیں. ریڈنگ کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سو بگننگ آف دا ویک, ہیروفینٹ. دیر از سم تھنگ جو کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنس کے مطابق نہیں ہے, اور اس بات نے آپ کو کافی زیادہ اداس کیا ہوا ہے ہفتے کے آغاز میں. اوکے جی, سو میرے پاس ہے یہاں پہ ہیروفینٹ, 5 آف پینٹیکلز, 3 آف وانڈز ان ریورس, ڈیسیژن میکنگ میں ڈیلے ہے. اس کے بعد ہے میرے پاس پیج آف سورڈز, جو کوئی انفارمیشن آنی ہے باوجود خواہش کے اور ضرورت کے وہ نہیں آ پا رہی. 10 آف وانڈز, 8 آف وانڈز, اور پھر جسٹس کا کارڈ ہے. سو یہاں پر بھی ہفتے کا آغاز اسی طرح کے نوٹس پہ ہو رہا ہے. ایک تو یہاں پہ ڈول مائنڈیڈنس نظر آ رہی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا فیصلہ کیا کیا جائے, دائیں ہاتھ جایا جائے بائیں ہاتھ جایا جائے, کس چیز کو چوز کیا جائے. ایڈوائس آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی گرو, کوئی ٹیچر, کوئی اس قسم کا پرسن جس نے آلریڈی وہ سب کام کیے ہوئے ہیں یا اس طرح کی سملر سچویشن میں سے گزرا ہوا ہے یا گزری ہوئی ہیں, آپ ان کے ساتھ ان سے اپنی معاملہ ڈسکس کریں اور وہ آپ کو ہے کچھ نہ کچھ آئیڈیا بھی دیں گے, وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور پھر آپ کو کے لیے بہتری ہونے کا امکان ہے. 5 آف پینٹیکلز ہے یہاں پہ. فائنینشیل ڈسٹربنس نظر آ رہی ہے, پیسوں کی کمی ہے.
3 آف وانڈز، اگر باہر سے ریلیٹڈ آپ کے کچھ معاملات ہیں، ابراڈ سے کوئی نیوز آنی ہے، کسی سے کوئی کانٹیکٹ ہونا ہے، چاہے یہ آپ کا اپنا ڈگری سے ریلیٹڈ ہی کوئی بات کیوں نہ ہو، وہاں پہ بھی ڈیلے نظر آ رہا ہے. انفارمیشن کا فلو جو ہے یہاں پہ ابھی اتنا اسموتھ نہیں ہوا. تھرسڈے والے دن پیج آف سورڈس کے پیج آف وانڈس کے ساتھ اگین یہاں پہ وہی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے جو میسج جس کا آپ ویٹ کر رہے ہیں، چاہے کچھ لوگوں کے لیے یہ کوئی رومانٹک میسج ہو، چانسز آر دیئر کہ وہ بھی نہیں آ رہا، اور آپ اپنے ہی اندر سوچی جا رہے ہیں باتوں کو، ایک ہی بات کو رپیٹ کیے جا رہے ہیں، انتظار کیے جا رہے ہیں، اور یہ فیلنگ جو ہے الٹیمیٹلی آپ کو 10 آف وانڈس پہ لے آتی ہے، جہاں پہ سوچیں جو ہیں یا خیال جو ہیں یا باتیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ حاوی ہو جاتی ہیں انسان کے اوپر کہ اسے اپنے وجود کے اوپر بہت زیادہ پریشر فیل ہوتا ہے، اور وہ اس میں سے کسی طرح سے بھی باہر نہیں نکل پاتا. اس سارے سین کے اندر جو کسی طرح کی کوئی گڈ نیوز، انفارمیشن، جو وہ بات جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے ریلیٹڈ کوئی بات اگر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو وہ سیٹرڈے کا دن ہے. کچھ ان ایکسپیکٹڈلی آپ کو کوئی نہ کوئی بات پتہ چل سکتی ہے، جس کے بعد بیسیکلی آپ کے سامنے جو سناریو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایگزیکٹلی آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، چاہے ریلیشن شپ ہے، چاہے کسی نے یونیورسٹی میں باہر کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، کوئی بھی سین ہو سکتا ہے اس قسم کا، کوئی بھی سلسلہ ہو سکتا ہے اس طرح کا جہاں پہ آپ کسی چیز کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور وہ نہیں ہو رہی، اور پھر یہاں پہ آ کے سیٹرڈے والے دن آپ کو وہ انفارمیشن ملنے کا امکان ہے. اور پھر آپ کے لیے اچھا یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے اوپر کسی قسم کی آبجیکشن لگ گئی ہے یا کوئی اس قسم کی ریزننگ بن گئی ہے جو کہ لیگل ہے اور اس وجہ سے آپ کا کام رکا ہوا ہے. یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیٹرڈے والے دن انفارمیشن ملے. یہ تھی ریڈنگ جو کہ فائر سائن کے لیے تھی. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی، تب تک کے لیے خدا حافظ.